صدا اپنی قسمت پہ نازا رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ احد میں شریک ہوئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے آس پاس چلنے لگے حفاظت کے لیے۔ حفاظت کرنے والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے زیادہ قریب، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس لیے صحیح بخاری میں اگلی روایت بھی موجود ہے، کوئی بھی چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ خصوصی اعزاز ہے کہ آپ نے کبھی کسی اور کے لیے یہ جملہ نہیں کہا، صرف حضرت سعد بن ابی وقاص ایسا صحابی ہے جس کو حضور نے فرمایا فداک ابی و امی۔ اور جب آپ نے ان کو یہ کہا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو دجانہ کو تلوار ملی تو کتنا جوش آ گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ جملہ کہہ دیا تو ان کے اندر کتنا جوش پیدا ہوا ہوگا۔ صحابہ فرماتے اتنا تیر چلایا، اتنے تیر انہوں نے چلائے، جب ان کے تیروں کو گنا گیا، بعد میں شمار کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تم نے کتنے تیر چلائے؟ فرماتے تھے میں نے جنگ احد میں 1000 تیر اپنے ہاتھوں سے چلائے۔ 1000 تیر چلانا آسان نہیں، 1000 تیر پھینکنا آسان نہیں، کافروں پہ برسانا آسان نہیں، لیکن میرے محبوب نے ہمت بڑھائی، میرے محبوب نے محبت کا اظہار کیا، اس لیے 1000 کے قریب انہوں نے تیر چلائے۔ یہ مقابلہ ہوتا رہا، کافر حملہ کرنے کے لیے بڑھتے رہے، ادھر سے یہ امیہ بن خلف بھی آگے آیا، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا، کہنے لگا نعوذ باللہ، آج میں محمد کو قتل کر دوں گا، میں محمد کو شہید کر دوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کو آتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ نے روکنا چاہا، رکاوٹ ڈالنی چاہی، اس ظالم کو جہنم حاصل کرنا چاہا، لیکن آپ نے منع کر دیا، فرمایا نا نا، اسے کوئی کچھ نہ کہے، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میری طرف آنے دو، اسے میرے قریب آنے دو۔ امیہ بن خلف دوڑتا ہوا آیا، تکبر والا انداز میں آیا، بڑے بڑے جملے کہتا ہوا آیا، جب میرے محبوب کے قریب آیا، آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچا لیا، برچا لینے کے بعد اس کی گردن میں مارا، جس سے ہلکا سا زخم آیا، کوئی زیادہ گہرا زخم نہیں لگا، گردن تک سے جدا نہیں ہوئی، معمولی سا زخم لگا، لیکن اتنا چیخا، اتنا چلایا جیسے اس کا جسم کاٹ دیا گیا ہو، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا ہو، چیختا چلاتا اپنی قوم کے پاس گیا، قوم والوں نے کہا اے امیہ تجھے کیا ہوا؟ اتنا معمولی سی خراش ہے، معمولی سا زخم ہے، لیکن اتنا رو رہے ہو، اتنا چلا رہے ہو۔ امیہ بن خلف کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں، یہ ابو بکر نے نہیں مارا، عمر بن خطاب نے نہیں مارا، عثمان بن نورین نے نہیں مارا، علی المرتضیٰ نے نہیں مارا، سعد بن ابی وقاص نے نہیں مارا۔ کہنے لگا لوگوں تمہیں معلوم نہیں، مجھے مارنے والا نبیوں کا نبی ہے، یہ مجھے کسی صحابی نے نہیں مارا، مجھے تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے۔ اور کہنے لگا خدا کی قسم مجھے اس ہلکی سی خراش پر جتنی تکلیف ہو رہی ہے، کہتا ہے اگر سارے مکے والے نوجوانوں پر اس تکلیف کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گے۔ اور معمولی سی خراش، اور اس کی چیخیں بند نہیں ہوئی، آخر تک چیختا رہا، چلاتا رہا، اور اسی چیخنے اور چلانے میں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ معمولی سی خراش، لیکن ماری کس نے؟ اللہ اکبر، سرکار کا تو ہاتھ ہی لگ جائے کافی ہے، ہاتھ لگ جانا ہی کافی ہے، اور اس پہ تو آپ نے حملہ کیا ہے، وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ اور اس کو اس لیے آپ نے خود مارا۔ آپ نے بھی سنا کہ آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ اس کو کوئی کچھ نہ کہ اس کو آنے دو، یہ آپ نے اس کو خود اس لیے اپنے پاس بلایا جو کہ مکے میں اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا تو دیکھ کر یہ کہا کرتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی گھوڑے پر بیٹھ کر ایک دن میں آپ کو قتل کروں گا۔ نعوذ باللہ، یہ اس قدر اتراتا تھا۔ مکے میں آپ نے اس کو کہا تھا، فرمایا
انشاءاللہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، تو میرے ہاتھوں سے ہی مارا جائے گا۔ یہ مکے میں ہی آپ نے اس کو کہہ دیا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں انشاءاللہ تو میرے ہاتھوں سے ہی جہنم واصل ہوگا۔ اس لیے جنگ احد میں آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ اس کو کوئی کچھ نہ کھنچوا لے لو، جب آیا تو سرکار مدینہ کے ہاتھوں سے ہی جہنم واصل ہوا۔ یہ جنگ چلتی رہی، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا اختتام ہوا، آپ نے اپنے صحابہ کو تلاش کرنا چاہا، شہداء کو تلاش کیا گیا کہ تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابی، مجھے بڑا صحابی سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے، جاؤ سعد بن ربیعہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں جب میں چلنے لگا، میرے محبوب نے فرمایا ابی، اگر تجھے سعد بن ربیعہ مل جائے، اسے میرا سلام بھی کہہ دینا اور اسے یہ کہنا تیرا نبی تیرا حال پوچھ رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، میں نے شہداء کو تلاش کیا، چلتے چلتے ایک جگہ سے کراہنے کی آواز آنے لگی، تکلیف زدہ مسلمان کی آواز آنے لگی۔ جب میں آواز کی سمت میں گیا، فرماتے میں نے حضرت سعد بن ربیعہ انصاری کو پا لیا، زخمی ہے، جسم کے اندر سے خون بہنے لگا، شاید آخری وقت تھا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے میں نے کہا اے سعد تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تجھے سلام کہا، تاجدار مدینہ نے مجھے روانہ کیا تاکہ میں تیرا حال معلوم کر کے آؤں۔ حضرت سعد بن ربیعہ رونے لگے، فرمانے لگے اے ابی بن کعب، اللہ کا نبی سلامت رہے، اللہ کا نبی سلامت رہے، اے ابی تو بھی سلامت رہے، میرے محبوب کو جا کر میری طرف سے پیغام سنا دینا، رب کعبہ کی قسم میں دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اے ابی میرے محبوب کو بھی میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا آقا آپ کا صحابی سعد بن ربیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے تو یہی میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی جنت دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی بات بڑی زبردست کہی، فرمانے لگے اے ابی یہ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے محبوب کو سلام بھی کہہ دینا، میرا پیغام بھی دے دینا، اور فرمایا انصار کو میرے قبیلے والوں کو بھی میرا پیغام سنانا۔ حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے، فرمایا اے سعد کیا پیغام دو، قبیلے والوں کو کیا بتاؤ، قبیلے والوں کو آپ کے بارے میں کیا کہو۔ حضرت سعد بن ربیعہ فرمانے لگے، فرمایا میرے قبیلے والوں کو بتانا میں نے دنیا میں جنت کی خوشبو کو پا لیا، اور انہیں یہ بتانا اے انصار اگر تم زندہ ہو اور آقا کو نقصان ہو گیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے، یہ ان کو بتانا جا کر۔ اگر ہم زندہ رہیں اور ہمارے محبوب کو معمولی سی تکلیف بھی آ جائے تو سارے انصار کو میری طرف سے یہ جا کے کہنا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے، کہ تم زندہ رہے اور میرے محبوب کو تکلیف ہوئی، تم زندہ رہے اور میرے محبوب پریشان رہے، فرمایا میری طرف سے میری قوم کو یہ پیغام دینا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب یہی باتیں کر رہے تھے، اللہ نے انہی باتوں کے درمیان انہیں جنت کا مہمان بنا دیا۔ اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے جنت کے مہمان بن گئے۔ سرکار مدینہ کے پاس جب حضرت ابی بن کعب دوڑتے ہوئے آئے، عرض کرنے لگے آقا میں سعد بن ربیعہ کے پاس گیا، آخری لمحات میں نے ان کو پایا، ساری گفتگو بتائی جو وہاں پر ہوئی کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں سن کے میرے محبوب نبیوں کے نبی آپ دیدہ ہو گئے۔
سرکار مدینہ آپ دیدہ ہو گئے، اور جس کے لیے میرا نبی آپ دیدہ ہو تو اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا۔ اور صرف آپ دیدہ نہیں ہوئے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیے، رحمت کے ہاتھ اٹھائے، رحمت والے ہاتھ بلند کر دیے، فرمانے لگے میرے پروردگار، میرا صحابی سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کیسا صحابی جس کے ایمان کی گواہی نبیوں کا نبی دینے لگا، تاجدار مدینہ دینے لگا، رسول اللہ ایمان کی گواہی دینے لگا، فرمایا میرے پروردگار سعد بن ربیعہ اپنی زندگی میں بھی میرا وفادار رہا، موت کے وقت بھی میرا وفادار رہا، اے اللہ میرا صحابی سعد بن ربیعہ اس کے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اسے بھی رحمت عطا فرما، خدا کی قسم میں جب پڑھ رہا تھا تو فرمایا اللہ ان پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ آپ بارش کو جانتے ہیں بارش کس قدر ہوتی ہے، اتنا نہیں کہا کہ اس پہ رحمت فرما، بلکہ فرمایا میرے اللہ یہ زندگی میں بھی میرا وفادار رہا، آخری وقت میں بھی میرا وفادار رہا، آخری وقت میں بھی پیغمبر مصطفیٰ کی فکر کر رہے ہیں، لیکن اپنے قوم کو جو پیغام دیا وہ کیا تھا، تاجدار مدینہ کی فکر میں پیغام تھا، اس لیے کہا وہ میرا وفادار ہے، اللہ تو میرے صحابی پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اب جب شہداء کو تلاش کیا جا رہا تھا تو بڑے عجیب عجیب منظر پیش آئے، انہی شہداء میں سید الشہداء، اللہ اکبر، ہم جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کو تلاش کیا گیا تو محبوب کائنات تشریف لائے، اللہ اکبر، ہاتھ الگ، پاؤں الگ، پیٹ چاک، اندر دل نہیں، اندر سے گردے ختم، جسم کے اتنے ٹکڑے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور یکدم زمین پہ بیٹھ گئے، جیسے کسی پہ غم کا پہاڑ آئے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یکدم بیٹھ جاتا ہے، فرماتے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً زمین پہ بیٹھ گئے، اور اتنے روئے کہ نبیوں کے نبی کی ہچکی بن گئی، اپنے چاچا کو دیکھا، اللہ ساری زندگی حمایت کرتے رہے تھے، بڑی انہوں نے مشقت اٹھائی، بہت سرکار مدینہ کا ساتھ دیا تھا، ہچکیاں بن گئی، روتے رہے، اتنے روئے کہ داڑھی مبارک پر ہو گئی، دیکھ نہیں پا رہے تھے، آنکھیں نہیں اٹھا پا رہے تھے، چہرے مبارک کو دیکھ نہیں رہے تھے، بار بار آنکھیں پلٹ رہے تھے، دیکھنے ہاتھ نظر نہیں آتا، پاؤں نظر نہیں آتا، جسم ہی نظر نہیں آ رہا، کوئی کہیں پڑا ہوا، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے، یہ حالت دیکھ کر اس قدر روئے، جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اللہ کی قسم، سنیے، اللہ کی قسم میں اپنے چاچا کا انتقام لوں گا اور 70 کافروں کے ساتھ میں ایسا ہی کروں گا، میں اپنے چاچا کا انتقام لوں گا اور 70 کافروں کے ساتھ یہی کروں گا جو انہوں نے میرے چاچا کے ساتھ کیا ہے۔ اب نبی تو اللہ کے مطابق چلتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلتا، یہ بات یاد رکھو، پیغمبر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلتا ہے، قسم کھا چکے ہیں۔ ادھر سے پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی آیات کو نازل فرما دیا، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا اگر آپ کے چاچا کی یہ حالت ہوئی، بدلے میں ایک کی حالت کرنے کی اجازت ہے، ایک کو اس طرح مارنے کی اجازت ہے، 70 کو ایسا کرنے کی اجازت کوئی نہیں، 70 کی آپ ایسی حالت نہیں بنا سکتے، ایک کا بدلہ ایک کے ساتھ ادا کریں، اگر معاف کر دیں، درگزر کر دیں، معاف
کو کہتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ ہے وہ پیغمبر جو امت کو اس قدر معاف کرنے والا. تکلیف دی تو قسم کھا لی, اللہ پاک نے تسلی دی تو فوراً کہا میں نے قسم کھائی ہے, کفارہ دینا پڑے گا کہ وہ قسم توڑنی ہوگی. فرمایا میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا اور میں کسی کافر کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا جو انہوں نے میرے چاچا کے ساتھ کیا ہے. پھر آپ نے اسی جگہ فرمایا لوگوں اگر جنتی شہداء کا سردار کسی کو دیکھنا ہے تو میرے چاچا کو دیکھیں. یہ جنتی جتنے شہداء ہوئے سارے شہداء کا سردار کون ہوگا؟ میرا چاچا. جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین. اللہ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ میری طرف دھیان کریں, میں بات مکمل کرتا ہوں. حسن و حسین. اور جنتی شہداء کے سردار کون ہیں؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا پھر آگے درگزر دیکھیں. فتح مکہ کے بعد وفد طائف میں, مسجد کی طرف دھیان کریں, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. وفد طائف میں حضرت امیر حمزہ کا قاتل آیا. آپ جانتے کون تھا قاتل؟ وحشی بن حرب. کون تھا قاتل؟ وحشی بن حرب. انہوں نے قتل کیا تھا. ہندا نے یہ جسم کا مسئلہ بنایا تھا. میں پچھلے جمعے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, میری بات پھر سن لیجئے. میں موضوع ختم کرنے لگا ہوں. خلاصہ اگرچہ ظاہراً جنگ احد میں بڑا نقصان ہوا ہے, ظاہراً بڑے بڑے شہداء بڑا نقصان ہوا, لیکن باطناً جنگ احد میں کامیابی رہی ہے. باطنی لحاظ سے کیسے؟ 5 تو کافروں کے امیر تھے, خالد بن ولید, صفوان بن امیہ, اکرمہ بن جہل, عبید اللہ بن ربیعہ اور ابو سفیان تو سارے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا. جتنے بھی کافروں کی طرف سے امیر آئے تھے بعد میں اللہ نے سب کو ایمان عطا کر دیا تھا. لیکن باطنی طور پہ تو کامیابی ہے نا, سب کو اللہ نے ایمان دے دیا تھا. خالد بن ولید جن کی وجہ سے نقصان ہوا تھا, بعد میں اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ بھی ان کے ذریعے سے ہوا تھا. اور پھر یہ ہندا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی حاجت کی تھی, اس کو بھی اللہ نے بعد میں ایمان عطا کر دیا تھا. سفیان بھی خود مسلمان ہو چکا, ابو سفیان بھی مسلمان ہو چکا تھا. اور وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, اللہ نے اسے بھی ایمان عطا کر دیا تھا. اور جب یہ وحشی بن حرب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈرتا ہوا آیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. اس وقت جو آپ نے جملہ فرمایا وہ یاد کر لو, میں چاہتا ہوں آپ یاد کریں. آپ نے فرمایا لوگوں دھیان کریں, فرمایا لوگوں میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہونا 1000 کافروں کے مارنے سے زیادہ اچھا ہے. ایک کافر کا مسلمان ہونا مجھے جتنا خوش کرتا ہے اتنا 1000 کافروں کا جہاد میں مرنے سے میں خوش نہیں ہوتا جتنا میں کسی ایک اسلام لانے میں خوش ہوتا ہوں. کیا فرما رہے تھے؟ وحشی بن حرب نے اگرچہ میرے چاچا کو شہید کیا, اسے جہنم واصل کرنے سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی کہ یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے. مجھے یہ زیادہ خوشی ہوگی کہ میں اسے مارنے کا حکم دوں, اسے مار دو. فرمایا نہیں, میرے نزدیک مسلمان ہونا زیادہ خوشی کی چیز ہے. حالانکہ 70 کافروں کی قسم کھائی تھی, جبکہ اصل قاتل آ رہا ہے تو اسے بھی معاف کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کر رہے ہیں. آپ نے حضرت وحشی سے وہ پورا واقعہ سنا. فرمایا کہ ہوا کیا تھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا میرے چاچا کے ساتھ کیا ہوا, لیکن مجھے بتاؤ. حضرت وحشی کہتے ہیں دل نہیں کر رہا تھا بتانے کو, لیکن حضور کا حکم تھا تو میں نے بتایا. تو میں نے حضرت امیر حمزہ کی وہ ساری دلیری کو ذکر کیا کہ سبا بن عبد العزیٰ نے پکارا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے. تو حضرت امیر حمزہ ان کے مقابلے کے لیے گئے تھے, تو اللہ اس کے رسول کو بلاتا ہے, پکارتا ہے. حضرت وحشی خود کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو جہنم حاصل کیا اور میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے پیچھے سے حملہ کیا اور میری تلوار میرا نیزہ ان کے ناف کے ذریعے سے آر پار ہو گیا. زہر لگا ہوا تھا, اس لیے فوراً وہ شہید ہو گئے. سرکار مدینہ نے فرمایا اے وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, لیکن میرے چاچا کا غم میرے دل میں ہے, اس لیے تو میرے سامنے نہ آیا کر, تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر. جب میں تجھے دیکھوں گا تو مجھے وہ منظر یاد آئے گا. میں نے معاف تجھے کر دیا ہے, لیکن میری مجلس میں آئے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر دائیں بائیں کہ میری نظر نہ پڑے. حضرت وحشی کہتے ہیں کہ منہ موڑ کے ساری زندگی بیٹھا رہا, دعا بھی کرتا رہا یا اللہ مجھے اس غلطی کی تلافی کی توفیق دے کہ جیسے میں نے حضور کا دل دکھایا ہے میں کوئی ایسا کام بھی کر لوں کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں.
فرماتے پھر مجھے موقع ملا مسیلمہ کذاب کے وقت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، فرماتے جس خنجر سے میں نے حضرت امیر حمزہ میں حملہ کیا، اسی خنجر سے میں نے تاجدار مدینہ کی نبوت پر حملہ کرنے والے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، فرماتے اسی خنجر سے میں نے اسے مارا۔ حضور کی عزت، ناموس رسالت اور ختم نبوت کی میں نے حفاظت کی، تو میرا دل خوش ہو گیا کہ جیسے میں نے حضور کو ناراض کیا تھا، ختم نبوت کا مجاہد بن کے اللہ نے مجھے قریب بھی کر دیا ہے۔ اللہ نے پھر ان سے کام بھی ویسا ہی لے لیا۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب پیغمبر